پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغرب وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا کے لیے دفاعی طور پر اہم حصے میں واقع ایک خود مختار اسلامی ملک ہے۔ یہ دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جس کی آبادی تقریباً 242 ملین ہے اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی والا ملک ہے۔ 3,40,509 مربع میل کے ساتھ یہ دنیا کا 33واں بڑے رقبے والا ملک ہے۔ اس کے جنوب میں 1046 کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے جو بحیرہ عرب سے ملتی ہے۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت، شمال مشرق میں چین اور مغرب میں افغانستان اور ایران واقع ہے۔ پاکستان کو شمال میں ایک تنگ واخان راہداری تاجکستان سے جدا کرتی ہے، جبکہ اس ملک کی سمندری سرحدی حدود عمان کے سمندری حدود سے بھی ملتی ہے۔ یہ علاقہ مختلف سلطنتوں جیسے چندر گپت سلطنت، عربوں کی خلافت امویہ، مغل سلطنت، مغلیہ سلطنت، دورانی سلطنت، سکھ سلطنت اور برطانوی راج کا اہم حصہ رہا ہے۔ اس کے بعد محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان کامیاب ہوئی اور 14 اگست 1947 کو ہندوستان کے مشرق اور مغرب میں دو حصوں میں ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ پاکستان نے اپنا پہلا آئین 1956 میں بنایا جو 1958 میں منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1962 میں پاکستان کا دوسرا آئین پیش کیا گیا جو 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے منسوخ کر دیا۔ 1971 میں ایک خانہ جنگی کے دوران میں اس کا مشرقی حصہ الگ ہو کر ایک نیا ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستان وفاقی پارلیمانی جمہوری ریاست کے تحت چلتا ہے۔ اس کے 5 صوبے اور کچھ وفاقی حکومت کے زیر انتظام علاقے ہیں۔ یہ ملک لسانی اور قومی طور پر مختلف اقوام کا علاقہ ہے اور اس کا جغرافیہ بھی ہر طرح کے خطے پر مشتمل ہے۔ پاکستان دنیا کا ایک اہم طاقتور ملک ہے، جیسا کہ اس کی فوج دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے اور یہ اسلامی دنیا کی واحد اور جنوبی ایشیا کی دوسری ایٹمی طاقت ہے۔ اس کی معیشت دنیا میں 23ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کی تاریخ فوجی آمریت، سیاسی عدم استحکام اور پڑوسی ملک سے جھگڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک معتمر عالم اسلامی، اقوام متحدہ، دولت مشترکہ ممالک، سارک، ترقی پذیر 8 اقتصادی تعاون تنظیم جیسی تنظیموں کا اہم رکن ہے۔ پاکستان کے لفظی معنی پاک لوگوں کی سرزمین ہے۔ پاک کے اردو اور فارسی میں معنی خالص اور صاف کے ہیں اور ستان کا مطلب زمین یا وطن کا ہے۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے دوسری گول میز کانفرنس کے موقع پر اپنا مشہور کتابچہ شائع کیا جس میں پہلی مرتبہ لفظ پاکستان استعمال کیا گیا۔ 1947 سے پہلے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش برطانوی کالونیاں تھیں اور برصغیر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے دوران میں ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبے کے تحت تحریک پاکستان وجود میں آئی۔ اس تحریک کی قیادت محمد علی جناح نے کی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ تقسیم برصغیر پاک و ہند کے دوران میں انگریزوں نے کچھ ایسے سقم چھوڑے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں 1948 اور 1965 میں کشمیر کے مسئلہ پر 2 جنگوں کا سبب بن گئے۔ اس کے علاوہ چونکہ پاکستانی پنجاب میں بہنے والے تمام دریا بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے ہو کر آتے ہیں، لہذا پاکستان کو 1960 میں انڈیا کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ کرنا پڑا، جس کے تحت پاکستان کو مشرقی دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی سے دستبردار ہونا پڑا، جبکہ دریائے سندھ، چناب اور جہلم پر پاکستان کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ 1947 سے لے کر 1948 تک پاکستان کو بڑی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ بھارت نے پاکستان کے حصہ میں آنے والی رقم پاکستان کو ادا نہ کی۔ اس کے علاوہ صنعتی ڈھانچے کے نام پر پاکستان کے حصے میں گنتی کے چند کارخانے آئے اور مزید برآں کئی اندرونی و بیرونی مشکلات نے بھی پاکستان کو گھیرے رکھا۔ ریاست بہاولپور کے نواب صادق محمد خان پنجم نے اس وقت پاکستان کی مالی مدد کی۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح اور پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے۔ 1948 میں قائد اعظم TB سے وفات پا گئے۔ 1951 میں پستول کی گولی کا نشانہ بنا کر لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔
1956 में पाकिस्तान में पहला आइन नाफिज हुआ। इसके बावजूद सियासी बहरान का नतीजा ये हुआ कि 1958 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया। पाकिस्तान में मौजूद तमाम बड़े आबी डैम जनरल अयूब के दौर आमरीत में बनाए गए। जनरल अयूब के दौर में पाकिस्तान में तरक्की तो हुई, लेकिन मशरकी पाकिस्तान दूर होता गया। अयूब खान अवामी एहतजाज की वजह से हुकूमत से अलहदा हो गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने हुकूमत अपने फौजी पेशरू जनरल यहिया खान के हवाले कर दी। 1971 के आम इंतखाबात में मशरकी पाकिस्तान से अवामी लीग की वाज़ेह कामयाबी के बावजूद फौजी हुक्मरान खान ने इक़्तिदार की मुंतकली की बजाय मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन को तरजीह दी। हिंदुस्तान ने इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए अलहदगी पसंदों को भरपूर माली और अस्करी मदद फराहम की, जिसके नतीजे में आखिरकार दिसंबर 1971 में सुकूत ढाका हो गया और मशरकी पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बांग्लादेश की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। 1972 से लेकर 1977 तक पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सदर और बाद अज़ां वज़ीर आज़म रहे। इस दौर में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की रज़ामंदी से आइन पाकिस्तान मुरत्तब और नाफिज अल-अमल किया गया। इसी दौर में पाकिस्तान में सनतों और इदारों को कौमिया लिया गया। इस दौर के आखिर में हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान में कशीदगी बढ़ गई और उसके नतीजे में 1977 में दोबारा मार्शल लॉ लग गया। 1977 था 1988 मार्शल लॉ का था। इस दौर में पाकिस्तान के हुक्मरान जनरल ज़िया-उल हक़ थे। अफ़ग़ानिस्तान में जंग की वजह से पाकिस्तान को बहुत इमदाद मिली। इसी दौर में 1985 के गैर जमाती इंतखाबात हुए और जो हुकूमत बनी, जिसे 1988 में ज़िया-उल हक़ ने बरतरफ कर दिया। 1988 में सदर ममलकत का तैयारा गिर गया और ज़िया-उल हक़ के साथ साथ पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की अक्सरियत ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। पाकिस्तान में फिर से जमहूरियत का आगाज़ हो गया। इसके बाद 1988 में इंतखाबात हुए और बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी हलीफ जमातें इक़्तिदार में आईं। कुछ अरसा बाद सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने हुकूमत को बरतरफ कर दिया। 1990 में नवाज शरीफ की क़यादत में IJI और उसकी हलीफ जमातें इक़्तिदार में आईं। 1993 में ये हुकूमत भी बरतरफ हो गई। अगले इंतखाबात 1993 में हुए और उनमें दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी हलीफ जमातें इक़्तिदार में आईं। उस वक्त पाकिस्तान के सदर फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी थे। सदर फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी के हुक्म पर यह हुकूमत भी बरतरफ हो गई। 1997 में इंतखाबात के बाद दोबारा नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून और उसकी हलीफ जमातें इक़्तिदार में आईं। इस हुकूमत के आखिरी वक्त में सियासी और फ़ौजी हलकों में कशीदगी बढ़ गई और उसका नतीजा ये निकला कि 1999 में दोबारा फ़ौजी हुकूमत आ गई। सदर ममलकत परवेज़ मुशर्रफ बने और 2001 में होने वाले इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म ज़फ़र अल्लाह खान जमाली बने। 2004 में जनरल मुशर्रफ ने शौकत अजीज़ को वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला किया। मुख्तसर अरसा के लिए चौधरी शुजाअत हुसैन ने वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारियां सरअंजाम दी और शौकत अजीज़ के कौमी असेंबली के मिंबर मुंतखब होने के बाद वज़ारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी हो गए। शौकत अजीज़ कौमी असेंबली की मुद्दत 15 नवंबर 2007 को ख़त्म होने के बाद मुस्ताफ़ी हो गए। 16 नवंबर 2007 को सेनेट के चेयरमैन जनाब मियां मोहम्मद सुमरू ने अबूरी वज़ीर आज़म का हलफ उठाया। फरवरी 2008 में इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर आज़म नामज़द किया, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून और ANP की हिमायत से एतिमाद का वोट हासिल किया। 22 जून 2012 को यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के बाद राजा परवेज़ अशरफ नए वज़ीर आज़म बने। मई 2013 में आम इंतखाबात हुए, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात के तौर पर उभरी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के तीसरे बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 28 जुलाई 2017 को अदालत उज़्मा ने तारीख़ दोहराते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पनामा लीक्स फैसले में ताहयात नाअहल करार देकर बरतरफ कर दिया।
اور یوں پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی نئے وزیر اعظم بن گئے۔ 17 اگست 2018 کو عمران خان 176 ووٹ حاصل کر کے 22ویں وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا کے بعد دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے۔ ایک ایٹمی طاقت ہونے کے باعث بھی اسے اقوام عالم میں مسلمان ممالک میں اونچا مقام حاصل ہے۔ پاکستان ہر معاملے میں ایک آزاد خارجہ پالیسی رکھتا ہے، خاص طور پر نیوکلیائی ہتھیاروں کا معاملہ ہو یا اسلحے کی خرید و فروخت کا۔ پاکستان کی دفاع کا ذمہ ملک کے مسلح افواج پر ہے، جس کی بنیادی طور پر 3 شاخیں ہیں: پاک فوج، پاک بحریہ، پاک فضائیہ۔ 1947 میں قیام پاکستان سے پہلے پاک عسکریہ ہندوستانی فوج کا حصہ تھی۔ تقسیم بے صغیر کے بعد ہندوستانی فوج پاکستان اور بھارت میں تقسیم ہو گئی۔ اس وقت اعلان ہوا کہ کوئی بھی فوجی جس بھی فوج میں جانا چاہتا ہے تو اسے مکمل اجازت ہے۔ اس وقت بہت سے مسلمان فوجی پاک عسکریہ میں شامل ہو گئے۔ تقسیم کے وقت بھارت میں 16 آرڈیننس فیکٹریاں تھیں، جبکہ پاکستان میں ایک بھی نہیں تھی۔ اب پاکستان کافی حد تک دفاعی اعتبار سے خود کفیل ہو گیا ہے۔ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے بہت سے ادارے شامل ہیں، جن میں سول ادارے بھی ہیں اور فوجی بھی۔ فوج اداروں میں پاک فوج، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ شامل ہیں، جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، قدرتی آفت میں متاثرین کی امداد وغیرہ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ دیگر نیم فوجی ادارے بھی قانون نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان نیم فوجی اداروں میں فرنٹیئر کانسٹیبلری، سرحد کور، پاکستان رینجرز شامل ہیں۔ پاکستان رینجرز کو ملک کے 2 مشرقی صوبوں یعنی پنجاب اور سندھ میں ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، اس لیے اس ادارے کے مزید 2 شاخ بنائے گئے ہیں، یعنی پنجاب رینجرز اور سندھ رینجرز۔ اسی طرح سرحد کور اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ملک کے مغربی صوبوں یعنی صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ اسی ادارے کو مزید 2 شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی پختونخوا کانسٹیبلری اور بلوچستان کانسٹیبلری۔ اس کے علاوہ ہر انتظامی اکائی میں مختلف پولیس فورسز بنائی گئی ہیں، جن میں خیبر پختونخوا پولیس، پنجاب پولیس، سندھ پولیس، بلوچستان پولیس، آزاد کشمیر پولیس اور گلگت بالتستان پولیس شامل ہے۔ ایئرپورٹ پولیس کا کام ایئرپورٹ کے امور سرانجام دینا ہے۔ اسی طرح موٹر وے پولیس اور قومی شاہراہ پولیس کا کام سڑکوں کی حفاظت ہے۔ FIA اور دیگر تحقیقاتی ادارے موجود ہیں۔ مخابرات اور ملک کے بیرون خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی مخابراتی ادارے جیسے ISI وغیرہ موجود ہیں۔ پاکستان میں 4 صوبے، 2 وفاقی علاقے اور پاکستانی کشمیر کے 2 حصے ہیں۔ حال ہی میں پاکستانی پارلیمنٹ نے گلگت بلتستان کو بھی پاکستان کے 5ویں صوبے کی حیثیت دے دی ہے۔ صوبہ جات کی تقسیم 1 جولائی 1970 کو کی گئی۔ صوبہ بلوچستان کا ٹوٹل رقبہ 3,47,190 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ 2011 میں آبادی 79,14,000 تھی۔ صوبہ پنجاب کا ٹوٹل رقبہ 2,05,344 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ 2013 میں آبادی 10 کروڑ 10 لاکھ تھی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا ٹوٹل رقبہ 74,521 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ 2012 میں آبادی 2 کروڑ 20 لاکھ تھی۔ صوبہ سندھ کا ٹوٹل رقبہ 1,40,914 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ 2012 میں آبادی 4 کروڑ 24 لاکھ تھی۔ گلگت بالتستان کا ٹوٹل رقبہ 72,496 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ 2008 میں آبادی 18 لاکھ تھی۔ پاکستان کے مشرقی، وسطی اور جنوبی علاقے میدانی ہیں، جبکہ مغربی اور شمالی علاقے پہاڑی ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ ہے۔ یہ دریا پاکستان کے شمال سے شروع ہوتا ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ سے گزر کر سمندر میں گرتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقے، صوبہ سندھ کے وسطی علاقے اور پنجاب کے شمالی، وسطی اور جنوبی علاقے میدانی ہیں۔ یہ علاقے نہری ہیں اور زیر کاشت ہیں۔ صوبہ سندھ کے مشرقی اور صوبہ پنجاب کے جنوب مشرقی علاقے صحرائی ہیں۔ زیادہ تر بلوچستان پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے،
لیکن بلوچستان کا صوبی علاقہ میدانی اور صحرائی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مغربی علاقوں میں نیچے پہاڑ ہیں، جبکہ شمالی خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات میں دنیا کا سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ پاکستان کی زیادہ تر آبادی زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے 96.7% شہری مسلمان ہیں، تقریباً 1% پاکستانی ہندو اور اتنے ہی پاکستانی مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ کراچی میں پارسی، پنجاب وسرحد میں سکھ اور شمالی علاقوں میں قبائلی مذاہب کے پیروکار بھی موجود ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، جبکہ زیادہ تر دفتری کام انگریزی میں کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں تمام تر اعلیٰ تعلیم بھی انگریزی میں ہی دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود اردو پاکستان کی عوامی و قومی زبان ہے۔ اردو کے علاوہ پاکستان میں کئی اور زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان میں پنجابی، سرائکی، سندھی، گجراتی، بلوچی، براہوی، پہاڑی، پشتو اور ہند کو زبانیں قابل ذکر ہیں۔ پاکستان میں مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ ان میں زیادہ نمایاں پنجابی، سرائکی، سندھی، پٹھان، بلوچی اور مہاجر قوم ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے مابین فرق کم ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی بہت قدیم اور رنگارنگ تہذیب ہے۔ پاکستان کا علاقہ ماضی میں دراوڑ، آریہ، ایرانی، یونانی، عرب، ترک اور منگول لوگوں کی ریاستوں میں شامل رہا ہے۔ ان تمام تہذیبوں نے پاکستان کی موجودہ تہذیب پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف صوبوں میں لباس، کھانے، زبان اور تمدن کا فرق پایا جاتا ہے۔ اس میں اس علاقوں کی تاریخی علیحدگی کے ساتھ ساتھ موسم اور آب و ہوا کا بھی بہت اثر ہے۔ لیکن ایک اسلامی تہذیب کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس میں کافی تہذیبی ہم آہنگی بھی موجود ہے۔ پاکستان میں بہت مختلف قسم کی موسیقی ملتی ہے۔ کلاسیکی موسیقی، نیم کلاسیکی موسیقی، لوک موسیقی اور اس کے ساتھ ساتھ جدید پاپولر میوزک، ان سب کے پاکستان میں بلند پایا موسیقار موجود ہیں۔ پاکستان دنیا بھر میں قوالی کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ پاکستانیوں کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور مشرق وسطی میں مقیم ہے۔ ان بیرون ملک پاکستانیوں کا پاکستان پر اور پاکستان کی بین الاقوامی تصویر پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ان لوگوں نے ماضی میں پاکستان میں بہت سرمایہ کاری بھی کی ہے۔ پاکستان کا سب سے پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم دنیا کی اچھی ٹیموں میں شمار ہوتی ہے۔ کرکٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہاکی بھی بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہی۔ پولو پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے لوگوں کا کھیل ہے، اور اس کھیل کی پیدائش بھی یہیں ہوئی اور آج تک ان علاقوں میں بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ پاکستان میں سب سے عام لباس شلوار قمیض ہے، جس کو قومی لباس کا درجہ حاصل ہے۔ شلوار قمیض کو پاکستان کے چاروں صوبوں بلوچستان، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا سمیت قبائلی علاقہ جات، گلگت بالتستان اور آزاد کشمیر میں پہنا جاتا ہے۔ تاہم ہر صوبے اور علاقے میں شلوار قمیض پہننے کا طرز تھوڑا مختلف بھی ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے مقامی انداز میں پہنتا ہے۔ شیروانی کا استعمال خاص کر تقاریب اور خوشیوں کے مواقع پر کیا جاتا۔ پاکستانی خواتین میں بھی شلوار قمیض کا استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان کے فن تعمیرات ان مختلف عمارات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو مختلف ادوار میں موجودہ پاکستان کے علاقوں میں بنائے گئے ہیں۔ آزادی کے بعد کا فن تعمیر بھی ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ آزادی کے بعد پاکستان نے اپنی نئی حاصل کی گئی آزادی اور شناخت کو فن تعمیر کے ذریعے سے ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان خود کو جدید عمارتوں میں ظاہر کرتا ہے، مثلاً فیصل مسجد جو وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں واقع ہے، اس مسجد کو 1960 میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری عمارتیں بھی قابل ذکر ہیں، جیسے مینار پاکستان، سفید ماربل سے بنا مزار قائد اعظم۔ یہ عمارتیں نئی ریاست کی خود اعتمادی کو ظاہر کرتی ہیں۔ پاکستان 7,000 میٹر سے زیادہ بلند کئی چوٹیوں کا مسکن ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں کئی پرانے قلعے ہیں،
پرانے زمانے کی فن تعمیر، ہنزا اور چترال کی وادیاں جو ایک چھوٹی سی غیر مسلم سماجی گروہ کے لاش کا مسکن ہے جو خود کو سکندر اعظم کی اولاد سے بتاتے ہیں۔ پاکستان کے ثقافتی مرکز و صدر مقام لاہور میں مغل فن تعمیر کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسے بادشاہی مسجد، شالیمار باغ، مقبرہ جہانگیر اور قلعہ لاہور شامل ہیں جو سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ یوم پاکستان 30 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ 30 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہے۔ قومی پرچم گہرا سبز رنگ جس پر ہلال اور 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے۔ جھنڈے میں شامل سبز رنگ مسلمانوں کی، سفید رنگ کی پٹی پاکستان میں آباد مختلف مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ قومی پرچم 11 اگست 1947 کو لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا۔ پاکستان کا قومی پھول چنبیلی ہے۔ پاکستان کا قومی پھل آم ہے۔ قومی لباس شلوار قمیض، جنا کیپ، شیروانی ہے۔ مارخور قومی جانور ہے۔ پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے۔ پاکستان کا قومی کھانا غیر سرکاری طور پر نہاری ہے۔